بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، آج کا ہمارا موضوع نماز اور روزے کے فدیوں کے بارے میں ہے۔ آپ کو معلوم ہے، ایک تو یہ ہے کہ بندہ زندگی کی اس سٹیج پر پہنچ گیا، عمر کے اس حصے کو پہنچ گیا کہ آگے وہ بندہ روزے نہیں رکھ سکتا، نہ رمضان شریف کے روزے رکھ سکتا ہے، نہ رمضان شریف کے روزوں کی سردیوں کے چھوٹے دنوں میں قضا کر سکتا ہے۔ یعنی جب بالکل دن چھوٹا ہو جائے، سردیوں کے چھوٹے دن دسمبر کے دن آتے ہیں، ان دنوں میں بھی بندہ اگر روزے کی قضا نہ کر سکے اور اس کو معلوم ہو، ڈاکٹر نے اسے کہا ہو کہ آئندہ زندگی میں تم اتنی صحت نہیں پکڑ سکتے کہ تم روزے کو پورا کر سکو، تو اس کو بولتے ہیں شیخ فانی۔ ایسا بندہ جو عمر کی اس سٹیج کو پہنچ جائے، اس کو شرح شریف کی اصطلاح میں کہتے ہیں شیخ فانی، یعنی ان قریب فوت ہو جانے والا بندہ۔ وہ بندہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ یا ایک وہ بندہ ہے جو شیخ فانی تو نہیں ہے، لیکن اس کی کنڈیشن اس طرح کی ہے کہ وہ روزہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کس طرح برداشت نہیں کر سکتا؟ اس کو اس طرح کی بیماری کوئی لگی ہے، اگرچہ وہ جوان ہی کیوں نہ ہو، لیکن بیماری اس کو اس طرح کی لگی ہے کہ ڈاکٹروں نے اسے کہا ہے کہ تم اب شفا یاب نہیں ہو سکتے، تمہیں اتنی طاقت کیپیسٹی نہیں مل سکتی کہ تم اپنے روزوں کو پورا کر سکو۔ تو وہ بندہ فدیہ ادا کرتا ہے۔ اب فدیہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فدیہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں وہ شخص صدقہ فطر کی مقدار گندم یا اس پیسے وغیرہ کسی مسکین کو دے گا۔ اب صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ وہ تقریباً 2 کلو گندم بنتی ہے، جس کا اندازہ ہمارے علماء نے آج کے دور میں 320 روپے پاکستانی جو حساب لگایا ہے، 320 روپے فی روزہ وہ بندہ کسی مسکین، فقیر، غریب وغیرہ کو دے گا جس کو زکوٰۃ لگ سکتی ہو۔ تو یہ ہے روزے کا فدیہ۔ یہ کس کا فدیہ ہے؟ روزے کا فدیہ۔ ہر روزے کے بدلے میں اس شخص نے کم از کم 320 روپے کسی مسکین وغیرہ کو، فقیر کو دینے ہیں۔ اور یہ کم از کم ہے۔ کم از کم کا مطلب یہ ہے، کم از کم کا مطلب یہ ہے کہ یہ گندم کے اعتبار سے ہے، ورنہ فدیے وہ کھجور کے اعتبار سے بھی ہیں، وہ جو کے اعتبار سے بھی ہیں، آگے جا کر وہ کشمش کے اعتبار سے بھی ہیں۔ یہ کم از کم ہے، یعنی اس سے کم جو ہے نا وہ فدیہ نہیں ہوگا، اس سے کم فدیہ نہیں ہوگا۔ زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، زیادہ جتنے مرضی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں، وہ تو ایک روزے کے جو ہے نا وہ کئی ہزاروں میں بھی بنے ہوئے ہیں کشمش کے اعتبار سے دیکھا جائے تو۔ یہ تو ہے ایک عام مسئلہ جو تقریباً ہر بندے کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ روزوں کا فدیہ ہے۔ لیکن میرا آج کا موضوع ہے نمازوں کا فدیہ اور روزے کا فدیہ۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں، نماز بدنی عبادت ہے۔ نماز کون سی عبادت ہے؟ روزہ بدنی عبادت ہے، یہ بدن سے ہی ادا ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں کہ یہ جو روزہ ہے میرا، میرے بدلے میں آج میرا دوست رکھ لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا بھائی رکھ لے، میری والدہ آج کے دن کا میرا روزہ رکھ لے، یا میری والدہ بیمار ہے تو میں کہوں آج آپ ریسٹ کریں، آج میں آپ کے بدلے کا روزہ رکھوں گا، یا بعد میں آپ کے روزوں کی قضا کروں گا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ روزہ خاص بدنی عبادت ہے، جس طرح کہ نماز خاص بدنی عبادت ہے۔ کہ جس طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے یار تو زور دی نماز پڑھ کے آ گیا تھے، آج میرے سے بھی زور دی نماز پڑھا، میں اتنے دکان پہ بیٹھ جانا، اس طرح نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ نماز بدنی عبادت ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی شخص دوسرے کو کہے تمہاری کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ اس نے کہا 1 لاکھ روپے، چلو میں تمہاری طرف سے ادا کرتا ہوں، آپ اجازت دے دیتے ہیں تو ادا ہو جائے گی، کیوں؟ یہ مالی عبادت ہے۔ یا جس طرح باپ بیٹا گھر کے اندر قربانی کا جانور لاتے ہیں، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ بیٹے سے پیسے نہیں مانگتا، بس اس سے اجازت لے لیتا ہے، پتر آج ایس واری جڑا نا بڑے جانور تیرا بھی حصہ ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے ابا جی ٹھیک ہے، یہ حصہ ادا ہو جائے گا، کیوں؟ یہ مالی عبادت ہے، یہ صرف اجازت دینے سے بھی ادا ہو جائے گی، کوئی بندہ دوسرے کی طرف سے بھی ادا کر سکتا ہے۔ لیکن نماز، روزہ اور حج یہ آدھا مالی عبادت ہے، آدھا بدنی عبادت ہے، کچھ یہ بدن سے ادا ہوتا ہے، کچھ اس میں مال بھی لگتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس مسئلے کی طرف، ایک بندہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کے سر پر
کچھ روزے تھے جو وہ نہیں رکھ سکا، 1 مہینے کے، 2 مہینے کے، سال کے، 2 سال کے، 10 سال کے، 20 سال کے، 50 سال کے، اس کے سر پہ روزے ہیں، وہ نہیں روزے رکھتا رہا، اگرچہ جان بوجھ کے نہیں رکھتا رہا یا بیماری کی وجہ سے نہیں رکھتا رہا. یا اسی طرح ایک بندہ اپنی زندگی میں بے نمازی تھا، وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھتا رہا، تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے روزوں اور نمازوں کا فدیہ لے، لیکن اگر وہ وصیت کر گیا کہ میرے مرنے کے بعد میری نمازوں کا یا میرے روزوں کا فدیہ ادا کر دینا، تو میت کے جو ورثاء ہیں ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ میت کی نمازوں یا روزوں کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں، اگر وہ اجازت دے گئے ہیں تب بھی. اگر انہیں اجازت نہیں دی، میت کے ورثاء خود کہتے ہیں کہ ہم اپنے ابا جی کی جانب سے ان کی نمازوں یا روزوں کا فدیہ ادا کر دے. فدیہ اس لیے ادا کرنے ہیں اب، اس لیے کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. زندگی میں رہتے ہوئے تو ان کے بدن پر یہ واجب تھا کہ بدن کے ساتھ یہ نمازیں ادا کرتے، لیکن اب تو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اب ان کی طرف سے ہم نمازیں تو نہیں پڑھ سکتے. ہاں ان کے لیے اصالِ ثواب کر دیں، نماز پڑھ کے، نفلی نماز پڑھ کے اصالِ ثواب کر دیں، لیکن ان کی فرضی نمازیں اب بھی ہم خود ادا نہیں کر سکتے. ہاں لیکن یہ صورت علماء نے بیان کی ہے کہ ان کی نمازوں کا فدیہ ادا کر دیں، ان کی روزوں کا فدیہ ادا کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس گناہ کو معاف فرما دے گا کہ جو وہ زندگی میں نماز یا روزے میں کوتاہی کرتے رہے ہیں. اب یہ مسئلہ یاد رکھنے والا ہے کہ جو بندہ اس دنیا سے چلا گیا، اس نے مثال کے طور پر اپنی زندگی میں 1 مہینے کے روزے نہیں رکھے تھے، مجبوری کی بنا پر یا ویسے ہی. اب دیکھیں 320 روپے ایک روزے کا فدیہ ہے، تو 30 روزوں کا فدیہ بنے گا 9600 روپے. 9600 روپے. اگر تو اس نے زندگی میں 1 مہینے کے روزے نہیں رکھے تھے تو 9600 روپے کسی فقیر مسکین کو دے دیے جائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایسا بندہ ہو کہ جس کو زکوٰۃ لگ سکتی ہو. جس کو زکوٰۃ لگ سکتی ہو، صرف اس بندے کو یہ پیسہ ہم دے سکتے ہیں. ایک رمضان شریف کے روزے ہو گئے. اب اس نے بالفرض ایسا ہے کہ اس نے زندگی میں اپنی 10 سال رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے، تو اب روزوں کا فدیہ کتنا بن جائے گا؟ وہ تقریباً 96,000 روپے. اب 96,000 روپے تو یہ 10 سال کے روزے ہیں، اور اگر اس کے 50 سال کے روزے کریں تو یہ کہاں پہنچ جائے گی بات. تو اس بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے. اب روزوں کا نمازوں کی طرف آ جائیں. اب میں آپ کو ذرا آسان کر کے یہ مسئلہ سمجھاؤں گا. اب نمازوں کی طرف آ جائیں. نمازیں دن میں 5 ہیں، لیکن وتر کو چھٹی نماز قضا کے حق میں شمار کرتے ہیں کہ وتر کی بھی قضا ہوتی ہے. تو وتر کو ملا کر کل ہوگی 6 نمازیں. ایک بندہ بے نمازی تھا اپنی زندگی میں. اب اس کے ورثاء یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مرحوم کی جانب سے اس کی نمازوں کا یا روزوں کا فدیہ ادا کرے، تو اس کا طریقہ کار بھی سیم روزے والا ہوگا. لیکن نمازوں کا مسئلہ اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے کہ روزہ تو دن میں ایک ہے اور نمازیں جو ہے 6 بنتی ہیں. نمازیں 6 بنتی ہیں، تو 5 دن جو بندے نے نمازیں نہیں پڑھی، صرف 5 دن کی نمازوں کا جو فدیہ بنتا ہے وہی 9600 روپے بن جاتا ہے. وہی کتنا بن جاتا ہے؟ 9600 بن جاتا ہے. 5 دن کا یہ عالم ہے تو 50 دن کا کیا حال ہوگا؟ اور اگر اس کو 50 سالوں پہ لے جائے تو رقم کہاں پہنچ جائے گی؟ لیکن اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا، اس طرح تو کوئی بندہ بھی اپنے والدین کا الا ماشاء اللہ نمازوں کا فدیہ یا روزوں کا فدیہ ادا کر سکے گا. کم ایسے بندے ہوں گے. لیکن علماء نے اس میں ایک حیلہ شرعی بیان کیا ہے. کیا بیان کیا ہے؟ حیلہ شرعی، یعنی شرعی طور پر اس کو ایسی رعایت دے دی گئی کہ جس سے وہ اپنے والدین کا یا اپنے کسی بھائی کا یا بہن کا فدیہ بآسانی ادا کر سکتا ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب میں صرف روزوں سے بات لیتا ہوں، اب آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا. ایک بندے نے 50 سال کے روزے نہیں رکھے. کتنے سالوں کے روزے نہیں رکھے؟ 50 سال کے معاذ اللہ روزے نہیں رکھے. ہم نے 1 سال کے روزے جو تھے، 1 سال کا مطلب 1 مہینہ، 1 مہینے کے روزوں کا اندازہ لگایا تھا 9600 روپے. اب میرے پاس تو اتنی استطاعت ہے کہ میں صرف 9600 ہی کسی غریب مسکین فقیر کو دے سکتا ہوں، لیکن اس 96 کو میں 50 کے ساتھ ضرب نہیں دے سکتا، وہ رقم بہت زیادہ بن جائے گی. تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے والدین
جو نمازیں یا روزے قضا کرتے رہے ہیں ان سے یہ گناہ بھی ہٹ جائے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے، تو میں کیا کروں گا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی مسکین غریب فقیر بندے کو جو کہ دین کا سینس رکھتا ہو، جس کو شعور ہو، اسے بتایا جائے، اور ہو وہ بالغ، اس کو یہ بتایا جائے کہ میرے ابا جی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان پر اتنی روزوں کا، اتنی نمازوں کی قضا انہوں نے کی ہے، روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھی، میں چاہتا ہوں کہ ان کی جانب سے فدیہ ادا کر دوں۔ تو وہ کیا کرے گا؟ وہ انہیں پہلے سمجھا دے کہ میں تم کو 9600 روپے دوں گا، یہ آج کے ریٹ کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، اگلے سال اس کا نیا ریٹ ہوگا۔ وہ 9600 روپے اس فقیر کو دے گا، انہیں بولے گا کہ میں یہ اپنے ابا جی کی زندگی میں جو پہلے سال کے روزے قضا ہوئے تھے، یہ اس کا فدیہ ہے، وہ لے لے، وہ اس کا مالک ہو گیا، وہ اس کی کسٹڈی میں آ گیا۔ اب یہ اس کو سمجھا دے کہ میں تم کو اس نیت کے ساتھ دوں گا کہ تم جو ہے نا میرے ابا جی کی نمازوں کا فدیہ قبول کرو، تم مجھے بطور تحفہ کے، بطور ہدیہ کے، بطور گفٹ کے واپس کر دو۔ اسے مجبور نہیں کر سکتے، ہاں ریکویسٹ کر سکتے ہیں، مجبور نہیں کر سکتے۔ جب اس نے 9600 کے اوپر قبضہ کر لیا تو اب آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ سے اسے چھین لیں یا اس کو مجبور کریں کہ تم جو ہے نا مجھے واپس کرو۔ ہاں اسے ریکویسٹ کریں، اگر وہ آپ کی ریکویسٹ قبول کر لیتا ہے وہ آپ کو وہ پیسے واپس کر دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک بار آپ کی 1 سال کے روزوں کا فدیہ ادا ہو گیا، اب پھر آپ دوبارہ انہی رقم کو لیں اور اس کو دیں، یہ بولے کہ یہ دوسرے سال کے روزوں کا فدیہ ہے۔ اگر وہ اس طرح جو ہے نا وہ بار بار ادا کرتا رہے، 50 بار بھی ادا کرے گا تو 50 سال کے روزوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بندہ فقیر شرعی ہو، کہ جس بندے کے ساتھ یہ ہیلا کیا جا رہا ہے اور وہ اتنا دین کا سینس رکھتا ہو کہ وہ ایک دفعہ لینے کے بعد بتانا ضروری نہیں ہے، یہ منہ سے کہنا بھی ضروری نہیں ہے، ہاں اس بندے کو خود سمجھ آ رہی ہو کہ جو ہے نا یہ ابا جی کے روزوں کا فدیہ ادا کر رہا ہے، اور اس کے لیے بار بار یہ کہنا بھی میں تمہیں بطور گفٹ کے دیتا ہوں، بس ظاہر سی بات ہے انڈرسٹوڈ ہے اور نیت ذہن میں حاضر ہے کہ اس وقت یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اس کو بولتے ہیں شرعی طور پر حیلہ شرعی کرنا، حیلہ شرعی کرنا۔ کہاں وہ اس کے روزوں کا فدیہ بنتا تھا 96,000 روپے 10 سالوں کا، اور اس کو 50 سالوں پہ لگائے تو کہاں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی طرح ہم الٹ پھیر کرتے رہے روزوں کے فدیوں کا تو 50 سال کے روزوں کا فدیہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح نمازوں پہ لے آئے، 5 دن کی نمازوں کا میں نے بتایا تھا کتنا بن جاتا تھا 9600، اور 10 دن کی نمازوں کا کتنا بنے گا، پھر وہ بن جائے گا 96,000 بن جائے گا۔ 10 سے ضرب دینی ہے نا، ہاں 10 سے ضرب دیں 96,000۔ اچھا پھر آپ اس کو آگے لے کر جاتے جائیں، یا آپ اس کو مزید آگے، نمازوں کا تو بہت زیادہ بن جائے گا نا، کیونکہ 5 دن کی نمازوں کا 9600 بن رہا ہے، تو 50 دنوں کا کتنا بنے گا۔ تو قاعدہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، تھوڑی دیر تو اس میں لگے گی آپ کو کہ آپ اس بندے کو سمجھائیں یہ مسئلہ، وہ آپ کا مسئلہ سمجھ جائے، تھوڑا وقت بھی چاہیے اس میں کہ نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کے لیے مثال کے طور پر یہی 9600 رقم وہ بار بار آپ کو بطور فدیہ کی دینی ہوگی، اور وہ بندہ آپ کو بطور گفٹ کے، بطور ہدیہ کے، بطور تحفہ کے آپ کو بار بار واپس کرتا رہے گا۔ تو اس طرح آپ کے مرحومین کی نمازوں کا اور روزوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ مدرسے کے جو طلباء ہیں، کیونکہ عمومی طور پہ باہر کسی بندے کا کم ہی پتہ ہوتا ہے کہ نہ جانے مستحق ہے یا نہیں، لیکن مدرسے کا کوئی ایسا طالب علم جو بالغ ہو، کیونکہ کسی کو اپنا مال گفٹ کرنے کے لیے، ہبہ کرنے کے لیے، تحفہ کرنے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ چھوٹا بچہ اگر نابالغ بچہ کسی کو اپنا مال دے دے تو اگلا بندہ اس کا مالک بھی نہیں بنتا۔ اسی وجہ سے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے مسجدوں کے اندر، غلے کے اندر یا مدرسوں کے اندر یا پھر مدرسے کے گلے میں ڈال دیتے ہیں پیسے، اب اگر وہ بعد میں تقاضا کریں، بچہ نابالغ ہو کہ میرے پیسے مسجد کے غلے سے مجھے باہر نکال کے دو، دینے پڑیں گے۔ کیوں؟ اس کا مال لینے کے ساتھ بھی ہم اس کے مالک نہیں ہوئے، وہ خود مالک ہے اس کا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ
انہوں نے کتابوں پر حواشی بھی لکھے عربی زبان کے اندر. وہ تشریف لائے، سید زادے تھے. اعلیٰ حضرت کے شہر بریلی میں وہ جس وقت آئے تو وضو کا ٹائم ہوا، تو دیکھا کچھ نابالغ بچے کنویں سے پانی نکال رہے تھے. انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ چھوٹے بچے، ان سے کہتا ہوں کہ مجھے وضو کروا دیں. تو سید صاحب نے کہا کہ بچوں مجھے وضو کروا دو. تو ان بچوں نے مسئلہ بیان کیا. شاہ صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نابالغ بچے ہیں، ہمارا بھرا ہوا پانی ہماری ملک ہے، اگر اس پانی سے آپ وضو کریں گے تو آپ کا وضو جائز نہیں ہوگا، آپ گناہگار ہوں گے. اس لیے کہ جنگل میں جو کنواں لگا ہوتا ہے اسے جو بندہ بھی پانی نکالے گا وہ اس کا شرعی طور پہ مالک ہو جائے گا. تو فرمایا آپ کو نہیں مسئلہ معلوم کہ نابالغ بچہ اپنی چیز صدقہ بھی نہیں کر سکتا، اپنی چیز ہبہ بھی نہیں کر سکتا، اپنی چیز کسی کو گفٹ بھی نہیں کر سکتا. اگر اس جو گفٹ دے دی تو اس کو چاہیے کہ واپس کر دے، وہ نابالغ ہے. اس وجہ سے وہ شاہ صاحب جس وقت انہوں نے جواب سنا تو انہوں نے کیا جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہر کے جو بچے ہیں نابالغ، ان کے علم کا یہ حال ہے کہ ہم جیسے محدث کو جو ساری عمر لاکھوں حدیثیں پڑھا کر اتنے حدیث کے ماہر عالم بن گئے، ہماری نظر سے وہ مسئلہ پوشیدہ رہ گیا اور بریلی کے بچے وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں. شاہ جی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ نابالغ بچوں کا بھرا ہوا پانی شرعی طور پر اس سے کوئی بندہ وضو کرے تو وہ بندہ گناہگار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ